بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کے لیے ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام اور مدین کا علاقہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کی وجہ سے وہاں سے چلے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما نہ تھا، اور نہ ہی راستے کا خرچ اور تیز چلنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ مدین کا پانی۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنواں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دوری پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی، اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے روگ کو دور کر سکے۔ پس جب یہ سب پانی پی کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے، اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھوسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے، اور ڈول کو تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے جس کے بلبوتے پر کمزوروں اور ناتواں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلی۔ گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلدی واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافت، اجنبی پن اور بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے، اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک اپنی پیدائش
اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ شیخ کی بیٹی سے نکاح کا رشتہ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا۔ ترجمہ: اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرانے کے لیے اجر پر رکھ لیجئے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ القصص۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مہتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ مقدس وادی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکری چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پہاڑ پر ایک سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پورا کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ترجمہ: پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ تاہا رسول بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جیوں جیوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔
یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جیوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہو گئے تو یہ سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔ ترجمہ: اے موسیٰ، میں ہوں اللہ پروردگار دنیاؤں کا۔ قصص۔ ترجمہ: پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طوٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا۔ ترجمہ: موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ طٰہٰ۔ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ ترجمہ: یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اللہ کی نشانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: موسیٰ، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ سورۃ طٰہٰ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعلیم کی۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکا یک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈالنے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ کی آواز آئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اجگر منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ترجمہ: اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنے بال کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ طٰہٰ۔ موسیٰ، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے۔ ترجمہ: تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ طٰہٰ۔ ترجمہ: پس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ طٰہٰ۔ جب جاؤ فرعون اور اس کی قوم ہدایت کی راہ دکھاؤ، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔
मुझे ये भी ख्याल है कि वे मुझे बहुत ज़ोर से झुटलाएंगे और मुझे झूठा कहेंगे। ये ऊंचा मनसब जब तूने दिया है तो मेरे सीने को फरानी और नूर से भर दे और इस अहम खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे और ज़ुबान में पड़ी हुई गिरह खोल दे ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आसानी हो, क्योंकि मेरी बातों में रवानी नहीं है और मेरे मुकाबले में मेरे भाई हारून मुझसे ज़्यादा निखरी ज़ुबान में बातें करता है। इसलिए उसको भी अपनी इस नेमत नबूवत से नवाज कर मेरे कामों में शरीक बना दे। ताहा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर ज़रूर जाओ और उनको हक़ का रास्ता दिखाओ। वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है और जो निशानियां हमने तुमको दी हैं वे तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे और नतीजे के तौर पर तुम ही गालिब रहोगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा शरीक के कार बनाते हैं। देखो, तुम दोनों फ़िरऔन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर बुलाओ तो उस पैगाम हक़ में नरमी और मिठास के साथ पेश आना। क्या अजब है कि वे नसीहत कबूल कर लें और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और फ़िरऔन के दरबार में हक़ की दावत।